بلوچستان کا علاقہ ہے نوشکی، جہاں پہ ایک اسی طرح سیکیورٹی فورسز کی بس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ 5 افراد جان سے گئے ہیں، جبکہ 10 افراد اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں، اور بی ایل اے نے اس حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے. آپریشن گرین بولان جو ہے وہ اس نے دوبارہ ہریالی پھیلانا شروع کر دی ہے، اور وہاں سے دہشت گردوں کا قلع قمع بھی کیا گیا. امریکہ سمیت 20 ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان جو ہیں وہ اس وقت انڈیا پہنچے ہیں، اور وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے دلی کے اندر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھارت کیا کھیل کھیل رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کی چند ڈیٹیلز ہم نے ریسرچ رپورٹ تیار کی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ود پروف جو ہے یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں آپ کے کامنٹس کی بھی ضرورت ہوگی، تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے، اور ہم اپنے کام کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو بلوچستان کے حوالے سے جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے، پہلے ایک اچھی خبر ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس جسے نشانہ بنایا گیا تھا آج سے چند دن پہلے 11 مارچ کو، اور ٹریک کو جو ہے اڑایا گیا تھا، اور بی ایل اے کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جناب پتہ نہیں ہم نے 160-170 جو ہے وہ سیکیورٹی کے جو جوان تھے ان کو جناب ہم نے قبضے میں لے لیا ہے، حراست میں لے لیا ہے، اور وہ اب ہمارے پاس ہیں. اور اس کے بعد ایک اور جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ جناب ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، اس قسم کا، اور وہ سب باتیں کسی قسم کا کوئی پروف نتھنگ ایٹ آل کچھ بھی نہیں آ سکا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں وہ کس طرح یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بی ایل اے کی جانب سے یہ بار بار یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، جعفر ایکسپریس جو ہے وہ جناب آج اس ٹریک کو جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو آپ ایکچولی دیکھ رہے ہوں تب تک جعفر ایکسپریس جو ہے وہ اب وہاں سے موو بھی ہونا شروع ہو چکی ہو. لیکن میرے پاس جب تک کم از کم یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو اچھی خبر یہ تھی کہ وہ ٹریک جو ہے دوبارہ بحال ہو چکا ہے. دیکھیے امپورٹنٹ کیوں ہے یہ جو خوشی کی خبر ہے، یہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ آ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یہ نظام کو منجمد کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سسٹم کو جو ہے وہ ڈیریل کر دیا جائے. جس طرح ٹرین جو ہے وہ ڈیریل ہوتی ہے نا، تو سسٹم کو ڈیریل کر دیا جائے، لیکن یہ کامیاب ہو نہیں سکیں گے. آج وہ ٹرین جو ہے وہ دوبارہ چلے گی، وہ دوبارہ اپنے منزل مقصود تک پہنچے گی، اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. جس آپریشن کے ذریعے یہاں پہ ان دہشت گردوں کے خلاف کی جو کاروائی ہوئی تھی اسے جو ہے وہ آپریشن گرین بولان کا نام دیا گیا تھا. تو آپریشن گرین بولان جو ہے وہ اس نے دوبارہ ہریالی پھیلانا شروع کر دی ہے، اور وہاں سے دہشت گردوں کا قلع قمع بھی کیا گیا. کوئی ایک تصویر، اب میں اس کے اوپر آتا ہوں، آپ صرف اندازہ کیجئے، کوئی ایک تصویر، کوئی ایک ویڈیو یہ جاری نہیں کر سکے کہ جناب ان کے پاس اتنے 100 جو ہے انہوں نے سیکیورٹی کے اہلکار یا ایف سی کے جوان جو چھٹیوں پہ جا رہے تھے، جو غیر مسلح تھے، انہوں نے ان کے اوپر حملے کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ فیل ہوتا ہے، اگر میں ان کے آپریشنز کو میں دیکھوں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ہر انسیڈنٹ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ڈیلیبریٹلی یہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں باہر، جو ان کو فنڈ دیتے ہیں، جو ان کو اسلحہ گولہ بارود دیتے ہیں، یہ ان کو بتا سکیں کہ جناب دیکھیں ہم نے کتنا بڑا کمال کیا ہے، جبکہ ایکچولی ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا، کسی چیز کا کوئی پروف نہیں ہوتا. افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی ایک یہ انفارمیشن کی وار ہو رہی ہے، میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، وار جو ہوتی ہے نا وہ صرف وار زون کے اندر گولی کے ذریعے نہیں ہوتی، وہ انفارمیشن کی بھی ایک وار ہوتی ہے. اور میں بار بار اپنے ان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جو سیاسی نظریات کی بنیاد کے اوپر بے شک موجودہ حکومت سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن برائے مہربانی اس وار کا حصہ مت بنیے. ڈونٹ بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ وار، بیکاز وہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. ان کے مقاصد پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے ہیں، پاکستان کو توڑنے کے ہیں. میں جانتا ہوں آپ کے ایسے مقاصد نہیں ہوں گے، میں جانتا ہوں آپ کا اختلاف جو ہے وہ سیاسی ہوگا، چاہے ہماری فوج سے کیوں نہ ہو. میں کھل کے بات کرتا ہوں، ہماری فوج سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا بہت اختلاف ہوگا، آپ سیاسی طور پہ جو ہے ان سے ناراض ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن ان کا پارٹ مت بنیے گا، ان کا پارٹ بس مت بنیے، کیونکہ یہ کوئی اور گیم کھیل رہے ہیں، ان کی گیم کچھ اور ہے. اب میں ایک افسوسناک واقعہ جو آج پیش آیا ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے نوشکی، جہاں پہ ایک اسی طرح سیکیورٹی فورسز کی بس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کی چند تصویریں، چند فوٹیجز جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں. اب ادھر بھی جو ہے وہ 2 مختلف کلیمز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اس میں ایک کلیم جو ہے وہ جو آفیشل
جو آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں آفیشیل جو کم از کم ریلیز ہے میڈیا ریلیز ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ 5 افراد جان سے گئے ہیں جبکہ 10 افراد اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں. یہ حملہ جو ہے وہ NA40 جو ہائی وے ہے اس کے اوپر نوشکی شہر کے قریب جو ہے کوئٹہ سے نوکنڈی جانے والے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور زخمیوں کو جو ہے نوشکی کے مقامی ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے. خاص طور پہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس حملے میں جو ہے وہ 7 بسیں کا جو تھیں ان کا قافلہ چل رہا تھا اور اس میں 2 گاڑیاں بھی شامل تھیں. تو حملے کے نتیجے میں حکام کے مطابق 3 FC اہلکار اور 2 عام شہری جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں اور خودکش حملہ آور کے علاوہ 3 دہشت گرد ابتدائی فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے ہیں اور BLA نے اس حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے. ناؤ یو ہیو ٹو نوٹ کہ یہ ریسنٹلی ایک پورا پیٹرن نظر آ رہا ہے BLA کی کارروائیوں کے اندر بھی اور TTP کی کارروائیوں کے اندر بھی, دونوں کی جانب سے جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ ایکٹیویشن نظر آ رہی ہے. میں اس کے اوپر بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں, لیکن سب سے پہلے یہ نوشکی کے حوالے سے. اچھا, اب اسی واقعے کے حوالے سے BLA نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب اس کے اندر 90 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. 90 آپ اندازہ کریں ذرا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 5 گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے. اچھا, فوٹیجز جو آ رہی ہیں, جو تصاویر آ رہی ہیں, وہ صرف اور صرف ایک بس کی آ رہی ہے, لیکن اس کو بھی جو ہے اسی طرح بڑھا چڑھا کے مطلب پیش کیا جا رہا ہے. بیسکلی میں نے جس طرح آپ سے کہا نا, مین مقصد یہی ہے کہ جو پیسے دینے والے ہیں یا اسلحہ دینے والے ہیں یہ دہشت گردوں کے لونڈے لپاڑے ہیں. یہ جس طرح میں لونڈے لپاڑے اکثر کہتا ہوں نا, یہ دہشت گردوں کے لونڈے لپاڑے. میں اس کی ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ایک صاحب دیکھیے گا, یہ جو ہے ریپبلک TV کے اوپر جو ہے ان کا نام بتایا جاتا ہے جی بہت بلوچ یا بہت بلوچ, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ, لیکن ان کا ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ بھی ہے اور ٹویٹر کا اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر لڑکی کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اچھا, انہوں نے بھی ماسک پایا ہے تو ان نے بھی ماسک پایا ہے. وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی ماسک والی اس میں لڑکی ہے, ایتھے آ کے پتہ لگتا نہیں تھا تو بندہ ہے. اور اس کو ریپبلک TV جو کہ انڈین ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر مطلب اس کو ایز اے تجزیہ کار یا ایز اے رپورٹر جو ہے اس کو لیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے جی جرنلسٹ. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک جرنلسٹ جو رپورٹ کر رہا ہے, جو اس واقعے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہا ہے, آپ نے کتنے جرنلسٹ دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنے منہ کے اوپر ماسک پہن کے بیٹھتے ہوں؟ مطلب ہی از ٹرائنگ ٹو ہائڈ ہز آئیڈینٹی کہ میں کون ہوں, منہ کے اوپر ماسک پہن کے. ایون تو ویسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو آنکھوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون بندہ ہے یہ. لیکن ریپبلک TV جو ہے وہ, آپ نے کبھی نام سنا ہے ان صاحب کا؟ کبھی آپ نے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے, بلوچستان کے اوپر بات ہو رہی ہے نا, بلوچستان کے حوالے سے بہت سے جرنلسٹ ہیں, بہت سے اینکرز ہیں جو بڑی مہارت رکھتے ہیں, بڑی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. بس سلیم صافی صاحب میرے خیال میں وہ KP فاٹا بلوچستان کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اور شرازی صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں, وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. دیر آر مینی جرنلسٹ. شاہد رند صاحب جو اس وقت ترجمان ہے بلوچستان گورنمنٹ کے, وہ خود بھی ایک جرنلسٹ رہ چکے ہیں. خیر اینی ویز, تو لیتے کن لوگوں کو ہے جو ماؤتھ پیسز کا کردار ادا کرتے ہیں, جو BLA کے ماؤتھ پیسز کا کردار ادا کرتے ہیں, اور لے کون رہا ہے؟ انڈین چینلز. اب آپ مجھے بتائیے, مطلب آپ صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ انڈیا کے اندر بھی سیپریٹسٹ موومنٹس چلتی ہیں وہاں پہ. میں جانتا ہوں وہاں پہ چلتی ہیں, بہت سے ان کے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹس چلتی ہیں. آپ نے آج تک کتنی دفعہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کے حوالے سے اسپیشل کوریجز دیکھی ہوں گی, یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین جرنلسٹ کو جو ہے اس معاملے کے اوپر لیا گیا ہو یا تجزیہ کاروں کو لیا گیا ہو؟ کوئی لینا دینا نہیں نا. ٹھیک ہے, وہ چل رہی ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی چل رہی ہیں, پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ہے, وہ شورش ہے وہاں پہ لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں جس طرح مقبوضہ کشمیر میں کرتے ہیں. لیکن پاکستان کتنی دفعہ وہاں کے کسی اس طرح انڈین جرنلسٹ کو لیتا ہے اور وہ بیٹھ کے جناب اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے. لیکن بلوچستان کے اوپر میں پچھلے ایک ہفتے سے, خاص طور پہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے, میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ بے انتہا قسم کی جو ہے وہ انڈین کوریج اس کے اوپر چل رہی ہے, اور اس قسم کے کیریکٹرز کو جو ہے وہ بٹھا کے یہ کوریجز کروائی جا رہے ہیں. سو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ یہ جو ٹریل ہے کہ پیچھے ایکچولی یہ سارا کچھ کیوں دکھایا جاتا ہے. اس کو ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے, انسیڈنٹ ہوا ہوگا, BLA نے کیا ہوگا, میں اس سے انکاری نہیں ہوں, لیکن آپ صرف اس کا میگنیٹیوڈ دیکھیں کہ اس کو کتنا بڑھا دیا جاتا ہے. اب مجھے افسوس ہوتا ہے, مجھے اس بات کے اوپر افسوس تب ہوتا ہے کہ ابھی جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ پیش آیا تھا, نمبرز آپ کو آفیشلی بتائے گئے کہ اس کے اندر اتنے افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اتنے افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, اتنے افراد جو ہے وہ ٹرین کے اندر سوار تھے, یہ سارے نمبرز آئے ہیں. اس کو انہوں نے کس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیا, 160, 170, 180, اس کے بعد ایک جعلی کہانی جو ہے وہ پھیلائی گئی, جناب 200 تابوت جو ہے وہاں پہ پہنچا دیے گئے ہیں, اور جناب اور مجھے افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ ان بے شرم لوگوں سے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اس سٹوری کا حصہ بنتے ہیں.
آپ مجھے بتائیے نا، چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے بلوچستان میں، کے پی میں، فاٹا میں، پنجاب میں، کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے، میں اپنے پاکستانی جرنلسٹ کے اوپر یقین رکھوں گا. میں ان ماؤتھ پیسز کے اوپر یقین نہیں رکھوں گا جو انڈین میڈیا کے اوپر آ کے بار بار بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں سے آپ کو خیر کی خبر تو نہیں آنی نا، نہیں آئے گی. وہ آپ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی خیر کی خبر نہیں آئے گی. تو پلیز برائے مہربانی چوز یور سائڈز وائزلی، چوز یور نیوز آؤٹلیٹس وائزلی، کہ آپ نے سننا کسے ہے، جو آپ کو کون سی خبر دے گا. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پشاور کا علاقہ اورمڑ، جہاں پہ مفتی منیر شاکر، ان کے حوالے سے ہم نے پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کی تھی. ان کے اوپر حملہ جو ہوا اور وہ اس کے اندر شہید ہوئے، اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے. نامعلوم افراد کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور اس ایف آئی آر میں انسداد دہشت گردی، قتل اور دیگر دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں. اور اس میں بتایا گیا کہ جی آئی ڈی دھماکہ کیا گیا جس میں 600 گرام بارودی مواد جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس حملے میں مفتی منیر شاکر جاں بحق، جبکہ 3 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. اس کے علاوہ کل ایک اور جو ہے وہ خبر، وہ بھی انڈین میڈیا نے جو ہے وہ غلط رپورٹ کرنا شروع کی، اور اس میں حافظ سعید کے حوالے سے بیسکلی جو ہے وہ خبر چلانا شروع کر دی کہ جناب پاکستان کے علاقے جیلم میں جو ہے وہ ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اور اس کے اندر جناب انہوں نے یہ خبر چلانا شروع کی جی حافظ سعید صاحب جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے اندر. بعد میں مختلف سورسز نے جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کیا. ویری کریڈیبل جرنلسٹ ماجد نظامی صاحب، انہوں نے اس واقعے کے اوپر جو رپورٹ کیا، میں ویسی ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور کریڈٹ ان کا اسٹوری وہ دے رہے ہیں. میں بتایا تو انہوں نے کیا لکھا. انہوں نے کہا جہلم ٹارگٹ کلنگ واقعہ، مرنے والا شخص حافظ سعید کا بھتیجا بالکل نہیں ہے. اچھا، پہلے انہوں نے یہ چلایا انڈین میڈیا نے کہ جی حافظ سعید جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہے، ان کا بھتیجا ہے، ان کا بھتیجا ہے جو اس کے اندر شہید ہوا ہے. لگے میں ابھی بھی انڈین میڈیا کے اوپر یہی چیزیں جو ہے ابھی تک چل رہی ہیں جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. تو ماجد نظامی صاحب بتاتے ہیں ان کا بھتیجا بالکل نہیں ہے، نہ ہی اس حملے میں حافظ سعید کو ٹارگٹ کیا گیا. جس شخص کو نشانہ بنایا گیا وہ پنجابی یا کشمیری نہیں بلکہ سندھی تھا، اور اپنی تنظیمی ذمہ داریوں کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ایک عرصے سے مقیم تھا. مرنے والا شخص مقبوضہ کشمیر میں انڈین قید میں بھی رہا ہے. مرنے والے شخص کا سیکیورٹی گارڈ بھی حملے میں مارا گیا، جبکہ ڈرائیور کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا. انہوں نے کہا مزید تفصیلات بھی موجود ہیں. گزشتہ رات ضلع جہلم میں قتل ہونے والے ابو قتال کا مبینہ تعلق کالعظم کشمیری تنظیم لشکر طیبہ سے تھا. ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ کے بعد سحری تک 2 صوبوں میں مختلف مقامات پر مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے گئے ہیں، جس سے معاملے کی حساسیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کالعظم لشکر طیبہ کے موجودہ سادت جٹ نیٹ ورک میں تیسرے اہم نام کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. اس سے پہلے کراچی میں حنزلفہ، عدنان اور راولہ کوٹ میں ابو قاسم کشمیری قاتلانہ حملوں میں مارے گئے تھے، جس میں انڈین ایجنسی را کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آئے ہیں، جبکہ قاسم گجر اور ساجد جٹ اب بھی انڈین ہٹ لسٹ کے اوپر موجود ہیں. اب آپ اس کو، ان ساری چیزوں کو، نیٹ ورک کو جو ہے وہ ایسوسیٹ کریں. ادھر بی ایل اے ایکٹیو ہوا ہے، ادھر ٹی ٹی پی کی جانب سے جو ہے وہ کے پی کے اندر یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور ادھر پنجاب میں جیلم کے اندر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور ابھی ایک دن پہلے ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ لاہور کے اندر 2 خودکش حملہ آور جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے، ایک پکڑا گیا تھا، ایک بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا. تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب ذرا تھوڑا سا براڈر پکچر کی طرف آئیے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، واٹ از ہیپننگ. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے نا وہ اوور آل اس پورے خطے کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی چینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت ایز آئی اسپیک تو امریکہ سمیت 20 ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان جو ہیں وہ اس وقت انڈیا پہنچے ہیں، اور وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے دلی کے اندر، جسے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجت دوول جو ہیں وہ اسے ہوسٹ کر رہے ہیں. اور تلسی گیبارٹ جو کہ اس وقت جو ہے نیشنل سیکیورٹی وہ امریکہ سے جو تعلق رکھتی ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچی ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے وہ پہلی سب سے ہائی پروفائل پرسنالٹی ہیں جنہوں نے انڈیا کے اندر لینڈ کیا ہے. تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے. اب اس سارے خطے کے اندر بیسکلی پاکستان کو جو ہے وہ اس وقت ایک ہاٹ بیٹ جو بنایا جا رہا ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ امیج دینا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو رہی ہے، پاکستان کے اشاریے بہتر ہونا شروع ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں پہ انفلیشن کم ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت 1,10,000 سے لے کے 1,17,000 پوائنٹس کے بریکٹ کے اندر گھوم رہی ہے. انہی ساری ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے، ایون دو ابھی سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا لیکن موسٹ پرابلی ہو جائے گا. ان ساری چیزوں کے دوران ایک دم
انڈین جو انفلوئنس ہے وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ود ایویڈنس. دوسری چیز ایک اور ڈیولپمنٹ اس علاقے میں اس خطے میں ایک اور ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان، ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی، سراج حقانی، ان کا اور جو ان کے امیر ہیں طالبان کے، ان کے درمیان آج کل چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اخندزادہ ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک پاور سٹرگل جو ہے نا شروع ہو رہی ہے کابل ورسز قندھار کے درمیان. اب جو ان کے امیر ہیں وہ اخندزادہ ہیبت اللہ، وہ بیسکلی اس وقت اپنے انٹیریئر منسٹر سے زیادہ خوش نہیں ہیں، بلکہ کچھ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ شاید ان کو فارغ کر دیا جائے، جن کا تعلق جو ہے وہ حقانی گروپ سے بتایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈیفنس منسٹری کی طرف بھی لایا جائے، لیکن چند تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو کابل کے اندر بھی جو ہے وہ ایک پاور سٹرگل اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. سو اگر اکراس دا بورڈ آپ دیکھیں تو افغانستان اور پاکستان دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک ایشو چل رہا ہے، اور اس کے تانے بانے جو ہے وہ آپ کو انڈیا سے جا کے ضرور ملیں گے، ہر صورت آپ کو جا کے ضرور ملیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس وقت انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کر سکے کہ چائنا کے اگینسٹ اگر سب سے ریلائبل کوئی پارٹنر بن سکتا ہے، وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اگر کوئی بن سکتا ہے، چاہے وہ معاملہ افغانستان کا ہو، چاہے اس پورے خطے کا ابا بننے کا ہو، وہ آپ جناب بھارت اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہے. ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ یہ بی ایل اے کی ایکٹیویٹیز ایک دم بلوچستان میں اتنی زیادہ ہو جانا کہ ابھی ایک انسیڈنٹ جو ہے جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے چند دن کے بعد جو ہے ایک دوبارہ جو قافلہ جس کے اندر سیکورٹی اہلکار ایف سی کے اہلکار جو ہیں وہ سوار تھے، انہیں دوبارہ نشانہ بنایا جاتا ہے. سو آل دا ٹارگیٹس آر سیکورٹی اہلکار بلوچستان کے اندر. سو یو نیڈ ٹو سی دا پیٹرن کہ ایکچولی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ حکومت نے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیش نظر پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کے لیے مشاورت بھی شروع کی ہے، اور یہ بند کمرہ اجلاس جو ہے وہ 19 یا 20 مارچ کو متوقع ہے، اور اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوگا، اور اس میں شہباز شریف بھی شرکت کریں گے. اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ بھی شریک ہوں گے. پورے ہاؤس کو سلامتی کمیٹی میں تبدیل کیا جائے گا، اور وفاقی وزراء سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں کی لیڈرز کو دعوت دی جائے گی. دیکھیے، سیاست کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ اس صورتحال کے اندر مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ بہت سینسٹیو ٹائم ہے جس میں سے پاکستان اس وقت گزرا ہے. پاکستان کے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز، اور جب میں تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کہتا ہوں تو میری بات غور سے سنیے گا، میں صرف حکومتی افراد کی بات نہیں کر رہا، میں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی بات کر رہا ہوں، میں اختر مینگل کی بھی بات کر رہا ہوں. اختر مینگل صاحب نے ایک بڑا تفصیلی لمبا ایک اوپن لیٹر جو ہے آج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈالا ہے. حکومت اور اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب کو چاہیے کہ اختر مینگل صاحب کو فوراً جو ہے آپ آن بورڈ واپس لے کر آئیں. بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ اختر مینگل صاحب نے زندگی میں سارے کام بہت اچھے کیے ہوں گے، لیکن یہ وہ شخصیت ہے جو کم از کم پاکستان کو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ قومی دھارے کے اندر رکھنے کا ہی فیصلہ کرتا ہے. ہی کوڈ بی یور بیسٹ بیٹ ان بلوچستان. تو ان کو ناراض کرنے کے بجائے، ان سے اختلاف کرنے کے بجائے ان سے ان معاملات کو ریزالو کریں تاکہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک جگہ پہ یہ انڈین فٹ پرنٹ آپ کو بلوچستان میں جہاں نظر آئے گا وہاں پہ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسے اگنور کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور سارا کچھ باہر والوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہے اصل پوزیشن. ہماری بہت غلطیاں ہیں، ہم نے ماضی کے اندر بہت دہائیوں میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، اور ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں تو باہر والے نے آ کے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، کبھی پیسے کے ذریعے، کبھی ماؤتھ پیسز انسٹال کرنے کے ذریعے، کبھی اسلحے کے ذریعے. تو ہمیں اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، رادر دین ہر چیز کا جو سلوشن ہوتا ہے نا وہ گولی کے ذریعے نہیں ہوتا. کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ان کو بھی بیچ میں آپ انکلوڈ کرتے ہیں تو ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوتے ہیں. تو جلد از جلد ان چیزوں کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو سائیڈ گولی اٹھائے، جو دہشت گرد بی ایل اے کا سے وہ تعلق رکھتا ہو یا بی ایس او سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، اگر وہ ہتھیار اٹھاتا ہے تو پھر اس کا جواب ہتھیار کے ساتھ ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسری سائڈ گولی چلاتی رہے، دوسری سائڈ نہتے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرتی رہے، کبھی ٹرینوں کے اندر، کبھی بسوں کے اندر. اس طرح نہیں ہو سکتا، اور ہم چپ کر کے جو ہے مار کھاتے رہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. جو ہتھیار پھینکے،
جو ہتھیار سائڈ پہ رکھے اس سے بات کریں, اس کو گلے لگائیں, اس سے ہر صورت بات کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ گولیاں چلائے اور آپ چپ کر کے گولیاں کھاتے رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. خبریں اور بھی بہت سی تھیں. میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو ہونے والا میچ ہے, میں صرف سرسری سی اس کے اوپر میں بات کر دیتا ہوں. میرے میچ کا رزلٹ تو ابھی تک آپ کو پتہ لگ ہی چکا ہوگا, لیکن اگر آپ یاد کریں تو اس ٹیم کی جب سلیکشن ہوئی تھی اور جس دن اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, تو میں نے اس دن یہ بات کہی تھی کہ بھائی آپ لوگوں نے بابر اور رضوان کو ڈراپ کر دیا ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے نوی نکور ٹیم آپ نے بنا دی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اگلے ورلڈ کپ کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور دیکھیں ہم بیسکلی ان کو ابھی سے تیار کرنا شروع کریں. اٹ واز ناٹ اے گڈ ڈیسیجن. اگر آپ نے یہ ایکسپیریمنٹس کرنے بھی تھے, آپ کو پی ایس ایل کی بات کرنے چاہیے تھے. اور ایسی جگہ پہ میں نے کہا تھا نیوزی لینڈ جو ہے آپ اس سے 3 میچز ہار کے ہٹیں. ٹھیک ہے, 3 مختلف میچز آپ اس سے ہار کے ہٹے. 2 آپ ٹرائی سیریز کے اندر ہارے, ایک جو ہے وہ آپ ان سے چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ آپ ان سے ہارے. تو ان کی ٹیم بہت فارم میں آئی ہوئی تھی. اب آپ ان کے ہوم گراؤنڈ میں جا رہے ہیں اور آپ اپنی سارے ینگسٹرز کی ٹیم آپ نے بھیج دی, مطلب تیا پانچا کر کے رکھ دیا انہوں نے آپ کا لٹرلی. تو خیر بس میں کیا اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.